بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مفتی محمد سعید صاحب اسلام میں نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاب نشأ فی عبادت اللہ یذلہم فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ مقام شرم و حیا کی تیسری سالانہ کانفرنس منعقد کرنے پر انتظامیہ دلی مبارکباد کی مستحق ہے کہ یقیناً حالات کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس موضوع اور اس مسئلے کی حساسیت اور اہمیت کے پیش نظر پورے تجزیہ و احتشام کے ساتھ یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس سالانہ کانفرنس کو اللہ رب العزت اسی طرح ترقی عطا فرماتا رہے، اور یہاں اس اسٹیج سے، اس ممبر سے عامت الناس کی اصلاح اور فلاح پر خطابات اور بیانات یوں ہی جاری رہیں۔ اس کانفرنس میں اسلام میں نوجوانوں کے کردار پر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، یقیناً انسان کی ساری زندگی ہی بہت اہم ہے، مگر زندگی میں جوانی کا ڈیوریشن، جوانی کا دورانیہ، جوانی کا پیریڈ، جوانی کا وقت بہت ہی مہم ہے۔ زندگی کا یہ حصہ خواب دیکھنے کا نہیں بلکہ تعبیر حاصل کرنے کا دورانی ہے۔ اور اس وقت WHO کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق دنیا کی آدھی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنے اعداد و شمار میں جوانی کو 15 سے 23 سال تک کے دورانیے کے شخص کو، لڑکے کو نوجوان کہا ہے۔ دین اسلام میں مسیں بھیگیں، بغلوں میں، چہرے پر بال اگیں، داڑھی مونچھ آئے، تو یہ بلوغت ہے، یہ جوانی ہے۔ سیکھنے کا، سمجھنے کا، اپنی میموری، اپنا حافظہ، اپنے اندر گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں، اللہ داد خوبیاں، ان سے بہت کچھ حاصل کرنے کا یہ وقت ہے۔ ہمارا نوجوان، اس کا کیا کردار ہو، اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسل سے بات شروع کرتے ہیں کہ دنیا کی قدسی شخصیتیں، عظیم ہستیاں، اللہ کے منتخب بندے، اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ جب وہ اپنی زندگی کے اس دورانیے میں پہنچے، انہوں نے کیا کردار، کیا صفات، کیا کوالٹیز، کیا خوبیاں اپنائیں،
آج وہی نوجوانوں کا کردار ہونا چاہیے، انہی خوبیوں سے ہمارے اس معاشرے کا نوجوان متصف ہونا چاہیے، اور انہی کوالٹیز کو آج کے ہمارے معاشرے کے نوجوان کو اپنے میں پیدا اور اجاگر کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ضمن فرمایا انہم فتیہ، یقیناً اصحاب کہف چند نوجوان لوگ تھے، آمنوا بربہم، وہ جوانی کے دنوں میں اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا، ہدایت کی طرف ان کے اٹھتے قدم، ان کے بڑھتے قدم، ان کے چلتے قدم ہم نے انہیں پذیرائی دی، ہم نے ہدایت کی راہوں کو، شاہراہوں کو ان کے لیے آسان کیا۔ جب انہوں نے اس شرک کے معاشرے میں آنکھ کھولی، بگاڑ اور فساد، اللہ کی بغاوت کو محسوس کیا، کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، ہم اگر اس کے سوا کسی کو پکاریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت کریں گے تو ہم کوئی قرینے قیاس بات نہیں کہیں گے، ہم فطرت کے خلاف، ہم عقل کے خلاف بات کہنے والے ہوں گے۔ نہ صرف اصحاب کہف جوانی کے عالم میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ اپنے قوم کے شرکیہ عقائد، ان میں پایا جانے والا بگاڑ اور فساد، اس پر بھی وہ چیمہ جبی ہیں، اس پر بھی وہ متحیر ہیں، ششت حیرت میں ہیں۔ ہؤلاء اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری قوم کا حال دیکھو، انہوں نے اس زندہ جیتے جاگتے رب کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو، مورتیوں کو، مجسموں کو اور بتوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ نوجوانوں کو جہاں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، وہاں اپنے معاشرے کے بگاڑ کو بھی درست کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہی انبیاء کی سیرت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس عمر میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے پہلے ہی ان کو رشد اور بھلائی سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو ان کی دانائی، ان کی بصیرت اس سے پیشتر ہی دے دی تھی اور ہم انہیں جاننے والے تھے۔ ستارے کو ٹمٹماتا دیکھا، بولے میرا رب ہے، جب چھپ گیا حیرانگی میں کھڑے ہیں۔ چاند کو چمکتا دیکھا، کہا میرا رب ہے۔ سورج ان دونوں سے بڑا دیکھا، جب یہ سب وقت پہ ڈوب گئے، چھپتے گئے، کہنے لگے مجھے ضرورت پڑی ہو، میرا مشکل کشا طلوع ہی نہ ہوا ہو، مجھے ضرورت پڑی ہو، جس سے مجھے مانگنا ہے وہ غروب کے لیے رختے سفر باندھ دے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس ستارے سے، اس چاند سے، اس سورج سے، یا جنہیں جنہیں ان کے علاوہ لوگ پوچھتے ہیں، ان تمام سے اعلان برات کر کے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو موڑ کے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے چہرے کو اس ہستی کے سامنے، اس ذات کے سامنے تابع کرتا ہوں جو زمین و آسمانوں کی خالق ہے۔ باپ بتگر ہے، قوم بتوں کی پوجا کرنے والی ہے، سارا کا سارا معاشرہ اللہ کی بغاوت پہ کھڑا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم کے میلے ٹھیلے کے دن میں بت کدے میں داخل ہوتے، دیکھا کافی سارے بت ہیں، طرح طرح سے ان کی آہ و بگت کے اہتمام کیے گئے۔ قوم کی عقل پہ
حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، اے میری قوم انہیں کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہارے کسی کام آتے؟ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پر افسوس ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ان مورتیوں کو، مجسموں کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی جوانی میں اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، اور بت فروش باپ کے گھر بت شکنی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم آ کے اپنے بتوں کو یہ حشر دیکھ کے کہنے لگی ہمارے ان بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے سنا ایک نوجوان سے جو ان کا تذکرہ کر رہا تھا، ان کے بارے میں بات کر رہا تھا، ان کی پوجا پاٹ پر اعتراض کر رہا تھا، ان کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کر رہا تھا، اسی کا ہی کیا دھرا لگتا ہے۔ سب کہنے لگے فاتو بہی علی اعین الناس، اس شخص کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید نے یہ ذکر کیا کہ لوگ کہنے لگے ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے وہ ان کے بارے میں بات کر رہا تھا، اسی کا ہی کام لگتا ہے۔ پیغمبروں کی جوانی، بت شکنی کی جوانی، پیغمبروں کی جوانی، تواغیت کو توڑنے کی جوانی، پیغمبروں کی جوانی، غیر اللہ کے نقوش مٹا دینے کی جوانی، اللہ رب العزت کی عزت و عظمت کے گیت گانے کی جوانی ہے۔ اللہ ہمارے معاشروں کے جوانوں کو بھی اس طرح جوانیاں گزارنے کی توفیق بخشے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام شباب کا عالم ہے، بھرپور جوان ہے، جس گھر میں پرورش پائی وہی مالکن ہی ڈورے ڈالنے لگ گئی۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، اس نے دروازے بند کر لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے گناہ کی راہ ہموار کرنے والی ہر چیز موجود تھی، گناہ سے روکنے والی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچایا۔ جب اس عورت نے گناہ کی دعوت دی، وہاں حسن بھی ہے، وہاں خوبصورتی بھی ہے، وہاں اختیار بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام بے بس ہیں، قیدی ہیں، پابند ہیں، وہاں پرورش پانے والے غلام ہیں، ان کی نگرانی میں ہیں۔ میرے اللہ کے قانون ہیں، جب کوئی سچی نیت سے، سچے جذبے سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہے، عفت و عظمت کا خیال رکھنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے برائی کا ارادہ کر لیا، فرمایا اگر یہ بھی کر لیتے کیوں نہ کیا، لولا ارآ برہان ربہ، رب کے برہان کے معصومیت کے ہاتھ نے پیغمبر کو پکڑ لیا۔ ہمارا رب ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی صلاحیت بھی اللہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جوانی کے دنوں میں اللہ رب العزت نے گناہ سے بچایا، اللہ ہمیں بھی اور ہمارے معاشرے کے جوانوں کو بھی گناہ سے بچائے۔ مگر انہوں نے گناہ سے دوڑ لگائی، گناہ سے فرار اختیار کیا، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، اس عورت کی دعوت کو ٹھکرایا۔ آج نوجوانوں کو فکشن فلم کے اس دورانیے میں اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سارے کے سارے ٹول جہاں اتنی آزادی کے ساتھ اس حد تک عریانی، فحاشی، بے حیائی پھیلا رہے، اللہ رب العزت ہمارے جوانوں کی عفت کو محفوظ رکھے، عزت کو محفوظ رکھے، اللہ انہیں اپنی پاک دامنی کو قائم رکھنے کی توفیق بخشے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں اللہ نے اپنی ذات پر ان کی مدد فرض کر لی ہے، ان تینوں میں سے ایک وہ شخص ہے الناکح الذی یرید العفاف، جو اس لیے نکاح کرتا ہے تاکہ پاک دامنی اختیار کرے، جو پاک دامنی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر اس کی مدد کو فرض کر لیتے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں، اپنی اولادوں کو دیں، اپنی نسلوں کو دیں، اپنے نوجوانوں کو دیں، اپنی بہو بیٹیوں کو دیں، اور اللہ سے توفیق مانگیں، یا اللہ عزتوں کی حفاظت رکھ، پردوں کی حفاظت رکھ، اور پاک دامنی ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت نوجوانوں کو حیا کا درس دیتی ہے، پاک دامنی کا درس دیتی ہے، عفت اور عصمت کی حفاظت کا درس دیتی ہے، اور برائی کے حملے سے اور برائی کی یلغار کے مقابلے میں اپنی جہت موڑنا، اپنی توجہ ہٹانا، اپنا فوکس موڑ لینا، اپنا دھیان پلٹ اور بدل لینا، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا نوجوانوں کو یہ درس ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آئے، ایک کنویں کے اوپر دیکھا لوگ اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، الگ سے دو نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں، اپنے ریوڑوں کو روکے کھڑی ہیں، آگے بڑھے، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ ان کی بکریوں کے لیے پانی کا اہتمام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دکھی انسانیت کی خدمت کا درس دیتی ہے، فلاح انسانیت کا درس دیتی ہے، ریلیف اور رفاہ کا درس دیتی ہے۔ آج ہمارے بازو کی قوت، آج ہمارا غیرت مند خون، آج ہمارا شباب کا عالم، آج اللہ نے جو پوٹینشل سے اور توانائی سے اور صلاحیت سے ہمارے جوانوں کو مالا مال کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کے ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم گلی محلے میں خدمت کا کام کریں گے، چک معاشرے میں خدمت کا کام کریں گے، پنڈ ڈھاری میں خدمت کا کام کریں گے، شہروں دیہاتوں میں خدمت کا کام کریں گے۔ ہماری جوانی خدمت کی جوانی ہوگی، ہماری جوانی دکھی انسانیت کے دکھوں کے مداوے کی جوانی ہوگی، ہماری جوانی اللہ رب العزت کے مخلوق الحال اور دکھی لوگوں کی دل جوئی اور اشک شوئی کی جوانی ہوگی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو 40 برس میں اللہ پاک نے نبوت دی۔ جب پہلی آیتیں، پہلا آغاز، پہلی سورتیں، پہلی وحی، بڑے پریشان آپ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، بڑا معروف واقعہ، وہ تسلی دیتی ہیں، ڈھارس بندھاتی ہیں، کمر ہمت مضبوط کرتی ہیں، کیونکہ پیارے مصطفیٰ نبی محتشم کی سیرت کو، پیارے مصطفیٰ کی زندگی اور کردار کو وہ جانتی ہیں کہ میرے سر کے تاج جو اتنے بڑے بھاری بھرکم بوجھ تلے آ گئے، نبوت کا تاج ان کے سر پہ سج گیا، اللہ تعالیٰ اس بوجھ اور اس بار کو بھی اٹھانا ان کے لیے آسان کرے گا، کیونکہ ان میں یہ اور یہ خوبیاں ہیں۔ انک لتحمد القلہ وتقری الضیف وتنصر المظلوم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق کلا لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے میرے سر کے تاج، آپ تو کنبہ پرور ہیں، آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میرا رب آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ دراصل ام المومنین میرے نبی کی جوانی اس پہ تبصرہ کر رہی تھی کہ کائنات کے امام کی جوانی، مہمان نوازی کی جوانی، کائنات کے امام کی جوانی، دکھیوں کے دکھوں کے مداوے کی جوانی، کائنات کے امام کی جوانی، لوگوں کے کام کرنے، مسئلے حل کرنے، ضرورتیں پوری کرنے کی جوانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے پیغمبر بشمول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی جوانیوں کے واقعات سن کے ہم سب دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنی جوانیاں پیغمبروں کی جوانیوں کے طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ حیا عطا فرما جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے سنا، ہمیں وہ بت شکنی عطا فرما جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سنی، اور ہمیں وہ خدمت خلق کا جذبہ عطا فرما جو ہم نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار سے سنا ہے۔ آئیے مقام شرم و حیا کانفرنس کے شرکاء، ہم یہاں اللہ رب العزت کو راضی کریں
عبادت کر کے اور مخلوق کو خوش کریں، خدمت کر کے ہماری جوانی رب کی عبادت کی جوانی ہو، ہماری جوانی خلق خدا کی خدمت کی جوانی ہو۔ اگر جوانی میں ہم نے رب کی عبادت کی، حدیث آپ نے سن لی کہ وہ جوان جو جوانی میں رات اللہ رب العزت کی بندگی میں بسر کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، رب اپنے عرش کے سائے میں اس جوان کو سایہ دے گا جو اپنی رات اللہ رب العزت کے خوف میں اللہ کی عبادت میں بسر کرتا ہے۔ لہذا جوانوں، عبادت کر کے، مصلی پہ شباشی کر کے، اللہ کے سامنے آنسو پیش کر کے، عباد الرحمن اللہ رحمان کے بندوں کا کردار ادا کر کے، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، فکشن فلم میں نہیں، ڈائجسٹ میں نہیں، سوشل میڈیا اور میڈیا کے دیگر ٹولز میں اپنا وقت برباد کرنا نہیں، بلکہ سردی کی یہ راتیں ہیں، چاہے جاتا جاتا سردی کا موسم ہے، اس موسم کو ہمارے اسلاف خوش آمدید کہتے تھے، مرحبا بالشتاء یطول فیہ اللیل فنقوم، اے سردی خوش آمدید، لمبی راتیں ہوں گی کہ ہم قیام کریں گے، ویکثر فیہ النہار فنصوم، دن چھوٹا ہوگا کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ ان کی جوانیاں رات مصلی پہ بسر ہوتی اور دن روزے کے ساتھ گزرتا، مجاہدین گھوڑے کی پیٹھ پہ جوانیاں گزارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جوانوں کو اس طرح جوانیاں گزارنے کی توفیق بخشے، نہ کہ اور بگاڑ اور خرابی اور یقیناً کوتاہیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے جوانوں کی اصلاح فرمائے تو ہم ان کی اصلاح میں وہی انداز اختیار کریں جو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ایک نوجوان آیا اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، جناب مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کی بہن ماں بہو بیٹی کے ساتھ کوئی یہ والا عمل کرے؟ کہنے لگا جی کوئی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا جس سے تم تقاضا کر رہے ہو وہ کسی نہ کسی کی کچھ تو لگتی ہوگی۔ پھر آپ نے دعوت میں وہ ہتھیار استعمال فرمایا۔ آج کی اس نشست میں مقام شرم و حیا اس کانفرنس میں آنے والا ہر نوجوان اور بوڑھے بزرگ بھائی بھی آئے ہیں، سب سیکھیں نبی کی تربیت کا انداز۔ اللہ کے نبی نے اسے جب یہ کہا کہ جب تو پسند نہیں کرتا تو کوئی بھی اپنی بہو بیٹی سے یہ والا عمل پسند نہیں کرتا۔ پھر کائنات کے امام نے 3 دعائیں دیں، اللہم اغفر ذنبہ، طہر فرجہ، حسن فرجہ، طہر قلبہ۔ اے اللہ اس جوان کے گناہ بخش دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے دل کو غلطیوں سے محفوظ فرما۔ آج اس بگڑے ہوئے معاشرے میں، خرابیوں سے اٹاٹوٹ معاشرے میں ہم نے تربیت کا کام کرنا ہے، نصیحت کا کام کرنا ہے، تلاوت پہ، اذکار پہ، نیکی پہ اپنے نوجوانوں کو لگانا ہے، اور میڈیا کی اس جلغار سے جس کے سامنے چت ہوتا جا رہا ہے سارا معاشرہ، اس سے ہم نے بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق بخشے جو پیغمبروں کا جوانی میں اور صحابہ کرام کا جوانی کے اندر کردار تھا۔ آج اسی کردار کو لے کر دعوت میں لوگ کھڑے ہوئے، اسی کردار کو لے کر جہاد میں لوگ کھڑے ہوئے، اسی کردار کو لے کر خدمت خلق میں لوگ کھڑے ہوئے۔ آج تکبیر کی صدائیں مسکان خان کی زبان سے ہندوستان کی دھرتی پر بلند ہو رہی ہیں، جرأت اور دلیری کے ساتھ آج تکبیر وہاں بلند ہو رہی ہے۔ لہذا آئیے ہم نوجوان اپنی جوانیاں اللہ کی بندگی میں اور مخلوق کی خدمت میں لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق سے بہرہ مند فرمائے۔